ایک سوال آیا تھا کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز میں اس وقت شریک ہوا کہ جب امام سلام سے کچھ دیر پہلے تشہد پڑھ رہا تھا اور یہ آدمی آ کے شریک ہوا ہے، تو اب آیا کہ یہ بندہ جمعہ کی نماز ادا کرے گا یا ظہر کی نماز ادا کرے گا، یعنی کہ 2 رکعتیں اٹھ کے مکمل کرے یا 4 رکعتیں مکمل کرے۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ جمعہ کی نماز میں اتنی تاخیر سے آیا ہے کہ امام اس وقت تشہد میں بیٹھا تھا اور وہ تشہد پڑھ رہے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس حد تک سست نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ اتنی تاخیر کا شکار ہو جائیں کہ جب امام جمعہ کی نماز کو مکمل کر لینے کے قریب ہو پھر جا کے یہ شریک ہوں۔ حالانکہ جمعہ کے متعلق تو قرآن کریم کے اندر واضح طور پہ آ گیا کہ جس وقت اذان دی جائے تو اس وقت بے شرا کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ مساجد کے قرب و جوار میں بیٹھنے والے لوگ جن تک امام کے خطبے کی بیان کی آواز بھی جا رہی ہوتی ہے، وہ بھی اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب اذان ہوگی دوسری، امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، پھر ہم شریک ہوں گے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اور بعض لوگ تو اس سے بھی زیادہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے پھر بھی وہ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ خطبہ ختم ہو، جب تکبیر شروع ہوگی پھر ہم دوڑ کے جا کے شریک ہوں گے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، اس لیے اس حد تک ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں مسئلے کی طرف کہ اگر کوئی بندہ بامر مجبوری اس وقت پہنچا کہ جب امام تشہد پڑھ رہا تھا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ بندہ کھڑے ہو کے جمعہ کی 2 رکعتیں مکمل کرے گا، یعنی گویا کہ جب یہ تشہد میں پہنچ چکا ہے تو ثواب کے اعتبار سے اس نے جمعہ کی نماز کو پا لیا۔ 4 رکعتیں ظہر والی یہ پوری نہیں کرے گا۔ اس مسئلے کو ذہن نشین کر لیں، تشہد میں پہنچنے والا بندہ بھی جب کھڑے ہو کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا تو وہ 2 رکعتیں مکمل کرے گا، 4 رکعتیں مکمل نہیں کرے گا۔ لیکن اس سستی کو بھی ہمیں ترک کرنا چاہیے۔ جمعہ کی جس وقت پہلی اذان ہو، ہم اپنی خرید و فروخت کو، اپنے معاملات کو سمیٹنے کی کوشش کر کے جمعہ کی تیاری میں لگ جائے۔ جس وقت امام صاحب بیان کر رہے ہوں تو یہ ہفتے میں ایک موقع آتا ہے کہ جب ہمیں علماء کے قریب جا کے ان سے مسائل سننے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت مسجد میں موجود ہوں، علماء سے علم سیکھیں، ان کا بیان سن رہے ہوں، اور جب اذان ہو تب ہم موجود ہوں، جب خطبہ ہونے لگے تب موجود ہوں، تکبیر اولیٰ کے وقت موجود ہوں۔ یہاں پہ ایک المیہ اور بھی ہے کہ جب جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے نا، تو اس وقت مسجد میں کوئی تیسرا حصہ بندے بچتے ہیں، باقی سارے چلے جاتے ہیں۔ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گھروں کے اندر جا کے سنتیں پڑھیں گے۔ اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا مسجد سے نکل کے پھر جا کے دکانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد سے سنن اور نوافل پڑھنے کے بعد ہی نکلا جائے، اور اگر آپ کا معمول ہے کہ آپ گھر میں جا کے پڑھتے ہیں تو پھر اور بات ہے، پھر جا کے گھر میں پڑھیں۔ بالکل سنتوں اور نوافل کو ترک کر دینا بھی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کی زندگی سے نفل گئی، ایک وقت آتا ہے وہ سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب سنتیں جاتی ہیں پھر وقت آتا ہے فرائض کے اندر سستی آ جاتی ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کسی بندے نے اپنے فرض محفوظ کرنے ہیں تو سنتوں کو محفوظ کرے، اور سنتیں محفوظ کرنی ہے تو نوافل کی عادت ڈالیں، پھر جا کے ہمارے یہ معمولات محفوظ ہوں۔